کتاب کا ایسا ہے کہ جس پہ آئی تھنک میں بہت زیادہ بول نہیں سکتا، کیونکہ اس کے لیے بہت ڈیپ ریسرچ کی ضرورت ہے، اور سردار صاحب نے اس کے اوپر زمانۂ طالب علمی سے ریسرچ شروع کیا، اور لکھنے میں بھی ان کو 4 سے 5 سال لگے۔ تو یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے اس طرح کی کتاب لکھنا، اس طرح کی سوچ کو، فلاسفی کو قلم بند کرنا اور ہم سب تک پہنچانا۔ اصل میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو رب کریم نے پہلے دن سے ہمارے اوپر یہاں کر دی تھی۔ جب پہلی آیات نازل ہوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو قرآن میں اس چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے، پڑھو، لکھو، تفکر کرو، تدبر کرو۔ پھر وہ اللہ پاک فرماتے ہیں لا تتفکروا فلا تدبروا، تم سوچتے ہیں، تدبر نہیں کرتے۔ پھر بار بار قرآن میں ذکر ہے اولي الالباب کا، کہ وہ لوگ سوچتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے ہوئے کروٹوں پہ اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ پاک آپ نے تو کوئی چیز بغیر کسی وجہ کے تخلیق نہیں۔ اور جب تخلیق کی بات آتی ہے، دنیا کی تخلیق کی، انسان کی تخلیق کی، تخلیق کائنات، تخلیق انسان، اس کے پرپس کی، اس کے اوپر بہت زیادہ تشریح نہیں بولوں گا کہ وہ ساری سردار صاحب کور کریں گے۔ جیسے سورہ رحمان میں آپ پڑھتے ہیں تو شروع ہی ادھر سے ہوتا ہے کہ علم خلق الانسان علم القرآن، خلق الانسان علم القرآن علم البیان، کہ اس کو انسان کو پیدا کیا۔ پہلے تو یہ احسان ہے کہ ہمیں انسان بنا، ہم جانور نہیں، کیڑے نہیں، رینگتے ہوئے، کیونکہ اللہ کی مرضی تھی جو بنا، تو احسن التقویم کر دیا، احسن التقویم کر دیا۔ اور پھر اس کے بڑا احسان یہ کیا کہ میں نے آپ کو بولنا سکھا، پڑھنا سکھا دیا، سمجھنا سکھا دیا۔ تو ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں علم کے ساتھ۔ میں صرف مشہور ہوں آپ کا سر کہ آپ نے میری ریکویسٹ کہ ہم ملے جم میں، وہ انٹرسٹنگ بات ہوتا ہوں کام میں ملے۔ ایک میں سنا دوں اجازت ہے آپ کی؟ اچھا، جم میں تھے ہم لوگ اسلام آباد کلب کی جم میں، تو جم رحمت ہے تو میرے پرانے سینئر بہت زیادہ، تو ان سے ملے تو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا سردار صاحب۔ سردار صاحب سے بات چیت کیا کرتے ہیں، تو میں کیا فوجی ہوں، کہتے ہیں کون سے فوجی؟ میں کہتے ہیں انفینٹری کو۔ کہتے ہیں انفینٹری والے وہ تو باہر والے کوئی نہ تو اپنوں پہ حملہ کر دیتے۔ So this was the beginning۔ میں کہ جی نہیں ایسی بات نہیں۔ تو پھر وہ کتاب کی بادشاہ تھی، تو آئی ریکویسٹڈ ہم کہ آپ تشریف لائیے، تو آپ ہمیں اپنی علم سے بیان۔ فرض اللہ بابر صاحب مجھے شاید بہت زیادہ اتنا نہیں جانتے، میں کئی دفعہ ملا ہوں، کیونکہ ان کو تو میرے جیسے بہت سارے ملتے، لیکن میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ ایک انٹلیکچوئل ہیں، پولیٹیشینس ہیں لیکن انٹلیکچوئل ہیں، اسکالر ہیں۔ تو بہت خوشی ہے سر آپ تشریف لائیں، تو بیک ٹو یو سر۔ تھینک یو۔ Thank you, sir. We will now go on to the address by our honorable guest, Sardar Irshad Shaheen. Sardar Irshad Shaheen belongs to the Sardar family in Ahmedabad, the city from where he graduated. He did MA in Political Science from Peshawar University and got another MA degree from Quaid-e-Azam University. He qualified CSS exam and got appointed in federal government. He worked in the Inland Revenue Service as Assistant Commissioner, and he retired as the Grade 21 officer from the FBI. Afterwards, he was appointed Advisor Federal Tax Muhtasib. He resigned from there because his occupation with research work for his book was quite a lot. According to him, since school and college days, he has been very inquisitive and would keep thinking about nature of universe and life. He remained a traveler throughout his career. During his service years, Sardar Sahib has been gathering material which helped him ultimately write this profoundly well-researched book on creation of universe and life in the light of science and philosophical spirituality. It has been published in the US and the main title of the book is Physics and Sufi Cosmology. Before I hand over the mic to our guest, I would like to take this opportunity to give a little introduction to the book.
Physics and Sufi cosmology explores the interconnectedness between modern physics and mystical cosmology. It delves into the works of prominent figures such as German philosopher Hegel and Muslim mystic philosopher Ibn al-Arabi, highlighting their profound insights into the nature of existence and the universe. The introductory chapter outlines the chronological journey through the scientific theories like the Big Bang theory, the expansion of the universe, and the formation of galaxies, while also delving into Sufi perspectives on creation and the relationship between humanity and the cosmos. The text aims to bridge the gap between science, philosophy, and spirituality, offering a thought-provoking exploration of the fundamental questions surrounding human existence and the universe. Through a synthesis of diverse disciplines and perspectives, the book sets the stage for a deeper exploration of the intricate connections between science and spirituality at deeper levels. The book is available on Amazon and it can be purchased online. Please, sir, now the floor is yours. particularly I am thankful to Faradullah Babar Sahab, उन्होंने पहले भी एक फंक्शन में he made extremely excellent comments which which was amazing not only for me but for the audience also, क्योंकि हम समझ रहे थे कि वो politician है, even as politician he is a very honest, outright, straightforward person और competent man, लेकिन as an intellectual everybody was amazed कि he read my book and he grasped it fully, which is quite I think difficult, लेकिन but he had made excellent remarks which were liked by everybody. तो आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज की वो मेरे गुजारिश पे तशरीफ लाए हैं, thankful to him particularly. तो ये जो बुक है ये जरा उसको आप प्लीज उसको प्ले भी कर दें अगर उसका जो अमेज़न में नहीं गूगल पे उसका जो है आ रहा है, तो इट इज अवेलेबल ऑन गूगल और it is appearing on at least 17 websites, international websites, including German, French and Japanese websites. So it has been well taken in USA because it has been published there, और उसमें वो जो publisher है, he recommended this book to universities as a textbook. तो textbook क्यों? कि जिस तरह बताया है इससे पहले जन साहब ने भी और इकरा ने भी कि वो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, राइट फ्रॉम हमारी स्टूडेंट एज आई वाज व्हेन विजिट who am I, who we are, what is this phenomena of universe, who is God, who created us, वगैरह वगैरह. तो उसमें ये है कि फिर वो even during my official work I would keep on thinking and gathering material. तो ultimately ये जो और इसका मुझे फायदा I have been passing through doubts. I became at times atheist, anti-religious and anti-spirituality. लेकिन उसका मुझे फायदा हुआ वो ये है कि doubts जो हैं, doubts compel you to probe more and more. तो उससे मुझे मज़ीद रिसर्च करनी पड़ी और उसका रिसर्च का फायदा ये हुआ कि then I had to write this book. It took me 5 years और I was surprised myself कि चंद हफ्ते पहले वो मैं देख रहा था कि मैंने कितनी बार इस बुक को रिवाइज किया है
So there were around 16 drafts, which means I revised this book 17 times. उसकी वजह ये है कि किताब में सिर्फ 260 पेजेस है और जो टेक्स्ट है उसका वो सिर्फ 233 पेजेस है, but it has around 800 citations and references, including footnotes. So it's purely research work. You will not find the word I, that I believe, this is my view, I understand. ये उस किताब में बिल्कुल नहीं है. So it's a purely research work. जो मैंने बात कहनी थी तो वो उन साइंटिस्ट, फिलासफर्स, बायोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मिस्टिक्स, सूफीज, रिलीजियस स्कॉलर्स के लिए कहवाई. तो और दूसरी बात यह है कि उसको मैंने कोशिश की कि बायस ना नजर आए. आई डिडंट यूज द वर्ड हजरत, आई डिडंट यूज द वर्ड पीस बी अपॉन हिम. तो दूसरी बात यह है कि उसका बेस मैंने बिलीफ या अकीदे की बुनियाद पे नहीं रखा कि जी मैं अभी ये बात प्रूव करने के लिए किताब लिख रहा हूँ. वो इट बिकेम नेचुरल बिकॉज आई बिगैन दिस बुक विद साइंटिफिक थ्योरी ऑफ बिग बैंग कि साइंटिस्ट क्या कहते हैं क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में. तो अब हमारे यहाँ गलती ये होती है कि पहले लोग कुरान से और हदीस से वो चीजें ढूंढ के तो फिर उसको आगे साइंस पे कहते हैं ये तो पहले से था, तो ये तो साइंस में था. दिस इज रॉन्ग. अल्लाह ताला ने आपको पकी पकाई रोटी को नहीं देनी है कि सारी चीजें कुरान में और हदीस में आ जाए और उसके लिए तो सारी दुनिया की लाइब्रेरी भी बात जाए. तो दैट इज कुरान इज किताब हदायत, वो आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए इंसानों को. लेकिन कुरान में ग्लिम्पसेस हैं, झलक है, जिससे पता चलता है कि इट्स अ वेरी 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 स्पेशल बुक. तो मैंने जो किताब में कुरान की आयतें या हदीस कोट की हैं वो नेचुरल आती हैं. they don't look imported. ऐसा नहीं है कि मैंने इंपोर्ट करके तो फिर उनको साबित करने की कोशिश, वो खुद आ गई हैं बीच और वो नेचुरल लगती है. तो अब इसमें मुझे बार बार ये पूछा गया कि भाई वाई you selected Sufi for comparison with modern science. तो उसकी वजह ये है कि मैंने चूंकि सूफिया को कुछ जो सूफी फिलासफर, नॉट आम सूफिया डील्स विद ओनली प्रैक्टिस, और उनका अपना एक लाइन होती है, लिमिटेड उनका एक हल्का होता है. जो सूफी फिलासफर बड़े लेवल के, तो आई वॉज अमेज्ड व्हेन आई read them and I tried to understand them. तो दूसरी बात ये है कि जो मैं रिलीजन का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया कि वेस्ट इज फेड अप विद रिलीजन, द वर्ड रिलीजन. जो नासा से यहाँ पे एक साइंटिस्ट आए थे पाकिस्तान में, ये यहाँ पे जो इमरान शाह साहब आए हैं या नहीं, ये नोज हाँ. तो वो इन्होंने मुझे बताया कि ही इज इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी. और डॉक्टर जमील कलंदर साहब, ग्रेट प्रोफाउंड लीडर, हेड ऑफ अरेबिक डिपार्टमेंट, लेकिन ही वाज अ गुड फिलासफर, अ थिंकर, अ साइंटिस्ट. तो चीजें उनसे मिलाती. तो मैंने आई आस्क्ड दैट साइंटिस्ट कि डू यू बिलीव इन रिलीजन? वी हेट रिलीजन. There's nobody in the West that goes to the church. So मैंने कहा but you like the spirituality? Yes, I like spirituality. अब इसकी वजह कि वेस्ट में लेटेस्ट जो ट्रेंड है वो मिस्टिसिज्म और साइंस की कोरिलेशन में उनको बड़ी दिलचस्पी पैदा हुई है. इस क्वांटम फिजिक्स के बारे में के बाद ये जो एटम का जो जिस पे जो रिसर्च हुई, एटम बम बना, इसके साथ दवाइयाँ तो हुई, लेकिन इसके साथ दूसरी तरफ ये फवायद भी हुए कि बहुत डीप डाउन साइंटिस्ट चले गए. हमारे लोग तो ऐसे ही को हजर और अबुद की बातें करते रहते हैं ना. दे हैव गॉन टू
ٹو ادر، یعنی وہ مائنڈ باگلنگ چیزیں کس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ کس طرح وہ فرسٹ مومنٹ آف کریشن کا اور اس کے بعد ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف اے سیکنڈ میں کیا ہوا، ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف اے سیکنڈ میں کیا ہوا، وہاں تک پہنچ گئے. اچھا 12 تو اس کے بعد ایک بک وہاں پہ 30 ایئرز بیک ایک بک ایک فزسسٹ نے وہاں پبلش کی، امیریکن فزسسٹ فریڈریک کیپرا، دا ٹاور آف فزکس. تو اٹ بیگین بیسٹ سیلر. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ دیر آر پیراللز بٹوین ایسٹرن مسٹسزم اینڈ سائنس. It is available in the market. There are parallels between Eastern mysticism and science. That is, Eastern mysticism we meant Hindu mysticism and Buddhist mysticism. Taoism is the Chinese version of Buddhist mysticism. So, اب but we didn't like Muslim mysticism. اس میں اب میں نے یہ یہاں پہ دعویٰ کیا اپنی بک میں کہ had he read Muslim mysticism which is known as Sufism اور اس کو اتنی سخت اسٹڈی کرتا ہے he would have said not only that Sufism it is parallel but he would have said that it is compatible with Marxism. اب مجھے ایک ساتھوں نے کہا کہ بڑی آپ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. Yes, and I have tried to prove it in my book. جو اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ویسٹ میں بہت زیادہ انٹرسٹ بڑھ گئی ہے سائیکالوجی کے حوالے سے بھی. فرائڈ کے بعد فرائڈ واز ایتھیسٹ آلسو اور ان کی جو تھیوری واز دا فادر آف ماڈرن سائیکالوجی، لیکن اس کی بہت ساری کنٹروورشل تھیوری تھی. اس کے بعد اسی کے شاگرد اور کنٹمپرری سی جے یونگ نے بہت بڑا انہوں نے کام کیا ہے. تو سی جے یونگ جو تھا انہوں نے بہت بڑے سائنٹسٹ وولف گینگ پالی جو نوبل لاریٹ تھا، نوبل پرائز دیا انہوں نے فزکس میں. نیوٹرینو ایک بہت ہی ایویسو اور بہت ہی سبل قسم کا پارٹیکل ہے، اس کو ڈسکور کیا. پالی پرنسپل ان کا جو ایکسکلوسیو پرنسپل وہ بہت مشہور ہے. تو سچ اے گریٹ سائنٹسٹ. تو اس کا اس کے فادر سائنٹسٹ کے فادر when he was perhaps 22 years اس کو لے گئے سی جی یونگ کے پاس. it was under pressure and tension میں. تو he was a sick man. تو وہ سی جی یونگ جو تھا وہ سائیکالوجسٹ تھا. تو اس نے اس کا علاج کیا، وہ ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد ان کی دوستی ہو. تو for 30 years they have been in correspondence. تو اس نے اسپرچولیٹی کی طرف یا ڈیپ ڈاؤن ان دا سیلف وہ ڈائیو کرنے کی کوشش کی. تو پالی نے وہ جو دیٹ گریٹ سائنٹسٹ فزسسٹ ہی روڈ بکس اینڈ ان ون آف ہز آرٹیکل اس کا جو ہیڈنگ بھی ہے ایمرجنس آف سائنس فرام مسٹسزم. Emergence of science from mysticism. When you look at the topic, emergence of science from mysticism. تو اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ it's a great topic. تو اب یہاں پہ میں نے جو اس میں یہ طریقہ استعمال کیا نہیں کہ there is God and he has created اور اس کے بعد آگے چلتے جائیں گے، اس طرح نہیں کیا. سب سے پہلے we must go to the root. Does God exist? اس کا یہ ہے کہ اب سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں، فزسسٹ کاسمولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ what was there before the Big Bang. Big Bang you might be knowing کہ Big Bang یہ ون ہے the whole material of the universe. یہ جو ہماری یونیورس ہے یہ سارے کا سارا ایک پوائنٹ پہ، یہ ایک کنورجڈ کنڈینس پوائنٹ پہ which had no volume
اینڈ لو ڈائمینشن جس کو وہ والیوم ہی یعنی وہ آلموسٹ نتھنگ. تو یہ سارا کچھ اس کے اندر تھا اور دیٹ پوائنٹ واز ٹو ہارڈ انفینٹ ٹیمپریچر اور اس کی ڈینسٹی جو تھی وہ انفینٹ. تو اس سے یہ بگ بینگ ہوا. تو اب جنرلی بگ بینگ ہوا تو اس سے پہلے کیا تھا؟ تو پری یونیورس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ جو حالت تھی اٹ واز وائڈ, اٹ واز ایمپٹینس, it is completely inexplicable. It can't be explained in words. It's illimitable ocean of darkness. یہ سائنٹسٹ ہے. اب صوفی کیا کہتے ہیں؟ صوفی فلاسفر جنرل صوفی فلاسفر بیکاز فارابی جو واز اے گریٹ فلاسفر مسلم فلاسفر تو ہی آلسو benefited from mystic philosopher ابن سینا نے بھی. تو یہ جو صوفی فلاسفرز ہیں یہ کہتے ہیں کہ وٹ واز دیئر بفور دا کریشن آف یونیورس. یہ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں جو کہ مولوی جنرلی کوٹ نہیں کرتے, انہوں نے چن کے اللہ کی مدد کے پیچھے کیا. وہ حدیث یہ ہے کہ ایک صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خدا کائنات سے پہلے کہاں تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ امریہ. تو یہ یہاں پہ یہ جو بیسک چیز ہے نا وہ حضرت امام حسین کی کتابچہ اسمال بکلیٹ میرات العارفین which is not known to even to the اہل تشیع اور صرف صوفیاء کو اس کا پتہ ہے. اور اٹ ہیز کم ڈاؤن اورل ٹل صدر الدین گونوی. تو اس کے بارے میں مجھے ان کی کتاب بھی نہیں ہے. بہرحال وہ اٹ ہیز بین ٹرانسلیٹڈ ان انگلش بائی ڈاکٹر حسن عسکری ان انگلینڈ اینڈ اور وہاں سے پبلش ہوئی ہے ریفلیکشن آف دا اویکنڈ کے نام سے. اینڈ ہی ہیز پرووڈ دیٹ اٹ از ہز بک Reflection of Awakened. It is not available in market. اور یہ Amazon سے میں نے امریکہ سے کسی کے سے بائی ہینڈ منگوائی. تو سو پروفاؤنڈ یہ ڈاکٹر حسن عسکری وہ گریٹ فلاسفر بٹ ہی ڈیڈنٹ ڈاکٹر حسن عسکری ڈیڈنٹ ڈیل اٹ ود scientific or philosophical more but very brilliant. اچھا العما کا لفظ پہلے حضرت علی نے اور حضرت امام حسین نے استعمال. تو یہ جو العما کا مطلب ابھی جن صاحب بھی علامہ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ عام طور پہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کلاؤڈ تو یا اس کے اوپر کی ہوا تھی نیچے کی ہوا تھی. بھائی اللہ کے اوپر کی ہوا تھی نیچے کی ہوا تھی یا کلاؤڈ میں تھا. دس مینس لمٹ اس کا العما جو صوفیاء نے کیا ہے. دوسرا شہاب الدین سہروردی صاحب نے جس پہ علامہ اقبال نے وہ ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس اینڈ ایشیا اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ العما means blindness as opposed to manifestation. Darkness, complete silence. In there was nothing. God was and there was not with him بڑی حدیث ہے کہ خدا تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں. یہ مقصد یہ کہ وہ سمبولک لینگویج میں اس وقت کی لینگویج میں استعمال کرتے ہیں. تو وہ جو العما علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ماڈرن فریزیالوجی یہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ان ماڈرن فریزیالوجی اٹ مینس بلائنڈنس, اٹ مینس نان مینیفیسٹیشن. When God didn't manifest his attributes تو وہ ظاہر ہے کہ وہ سکون میں تھا. اور in modern phraseology علامہ اقبال says it is unconscious.
unconscious, which is very important. Unconscious جو ہے unconscious mind psychology میں ایک anybody read the concept of unconscious psychology. تو وہ ایک سمندر ہے انسان کے اندر من میں، جس کو فرائڈ نے تو کہا ہے کہ اٹ از اے کیو آف وائسز، جو آپ سپریشن کرتے رہتے ہیں، گلٹ فیلنگ ساری جو باتیں ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس آف سوسائٹی کی وجہ سے بچپن سے لے کے آخر وقت تک، تو وہ اس کا ایک گڑھ ہے. لیکن چیزیں یوں کہتا ہے کہ اٹس اے ٹریجر آف وزڈم. تو وہ سارے بچپن سے لے کے رائٹ فرام مومنٹ 1 اپ ٹو دا ایج آف 70, 80, 90 وہ سارا مٹیریل اس کے آپ کے دماغ میں موجود ہے. تو اس کو انکانشیس ہے. تو یہ انکانشیس دوسری طرف سے دیکھیں کہ وہ کائنات سے پہلے اٹ واز ان اے اسٹیٹ آف انکانشیس. تو وہ وین اور ایک اور حدیث ہے جو کہ وہ مولوی اس کو کہتے ہیں یہ ایک بڑی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حدیث قدسی کہ خدا کہتا ہے کہ میں ایک خفیہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، وقت تو مجھے حب آئی اپنے آپ کو، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے کائنات کو پیدا کیا. تو مقصد یہ ہے کہ اس نے ظاہر ہونا چاہا. ذرا ایک یہاں پہ مجھے ہندو ویداز میں جو مسٹکس ہیں everywhere in the world they have many things common. It doesn't mean کہ ہندو ویداز میں ہندوؤں کے ہم پتہ نہیں کتنے پیغمبر ہوئے ہوں گے جو unknown ہیں. There is no one پیغمبر جس کو آپ یہ کہیں کہ اس پہ وحی آئی اور اس پہ کمانڈمنٹ وہ سینہ پسینہ چلتا رہا. اب اگر 1,24,000 آپ کہتے ہیں، یہ نہیں 1,24,000 کا یہ نہیں، 1,24,000 ہی مختلف مینی ٹو مینی ہر بستی پہ پیغمبر آیا. تو وہ ان میں یہ تو ہم کتنے پیغمبروں کو جانتے ہیں، 60, 70, 80 ہوں گے نام کے، تو سارے نہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو مسٹکس whether they are Hindus, Buddhists, Christians, Jews، وہ یا ایون جو like Plotinus who are not religious mystics، تو ان کا بہت ساری باتیں جو ہیں وہ فنڈامنٹل ملتی ہیں. اب یہاں پہ ہندو ویداز یہ ہسٹری آف انڈین فلاسفی ہے، 3 والیوم ہے، وہ داس گپتا نے لکھی ہے، ویری مارولس بک. تو یہ ویداز میں ہندو ویداز میں اس سے کوٹ کیا ہے، اگرچہ وہ پرانی لینگویج ہے، بہت تھوڑا سا روڈیمنٹری فارم میں ہے. تو یہ وہی بات کہ میں خفیہ خزانہ والی بات ہے. تو یہ کہتا ہے کہ یہ ہندو ورژن ہے، ہندو مسٹک فلاسفی. In the beginning, this universe was neither existent nor non-existent. There was only mind. For mind was neither existent nor non-existent. This mind, when created, wished to become manifest. This mind, when created, wished to become manifest, more defined, more substantial. It sought after a self. This mind sought after a self, that is body. یہ سریندر ناتھ دس گپتا کی کتاب ہے جس کی ہسٹری آف انڈین فلاسفی. تو اب یہ جو حدیث جو کہی گئی ہے تو کتنی وزڈم ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کو کس طرح لیتے ہیں کہ میں خفیہ خزانہ ہوں تو میں پہچانا دوں. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا پہلے کیا تھا پری یونیورس میں، تو سائنٹسٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اٹ کانٹ بی ایکسپلینڈ ایٹ آل. صوفی بھی کہتے ہیں کہ اٹ کانٹ بی ایکسپلینڈ، بحر الظلمات، the ocean of darkness
مکنون المکنون, seen of unseen was status, indeterminate of indeterminate, غیب الغیوب, unseen of the unseen. وہ جو اسٹیج ہے برا اور برا, وہ جو اسٹیج ہے اس کو کہتے ہیں وہ احدیت. دس اسٹیٹ, وہ میں نے اپنی کتاب میں سارا لکھا ہے, یہ سارا سسٹمیٹک. تو یہ جو پری یونیورس کا دونوں کا اب آپ ایک جیسا ملتا ہے کہ پری یونیورس ملتا ہے. اب اس میں کہ اللہ تعالیٰ سوری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہو بھائی کہ میں پہچانا چاہوں, irresistible urge to manifest, اس کو irresistible urge to manifest, تو کرب ہوا نا جی, کرب ہوا. وہ جو اوشن آف ڈارکنیس میں کرب ہوا. ادھر سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں, سائنٹسٹ سے اب بات بنی ہوئی ہے اس طرح, وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ڈارکنیس بالکل نتھنگ ہے, اور یونیورس ہیز کم آؤٹ آف نتھنگ, اٹ ہیز نو کاز, therefore there is no creator for the cause. تو وہ تو اس کو طرح دیتے ہیں, لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ بھائی وہ بگ بینگ کا جو نقطہ ہے وہ انرجی ہیز somehow concentrated itself at a point. انرجی, تو انرجی کدھر تھی؟ انرجی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وائڈ ہے, وائڈ ایمپٹینس, یہ ایکچولی یہ ویکیوم اٹس اے فالس ویکیوم, اٹس اے فالس ویکیوم, کیونکہ اس میں پھر بھی انرجی ہے. تو اس انرجی میں, ریسٹ لیس انرجی میں اسپراؤٹنگ ہوتی ہے. ادھر سوری کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کرب ہوا, یعنی ہوپ آئی, بے چینی ہوئی, irresistible urge ہوئی کہ میں پہچانا چاہوں. ٹھیک ہے. اب ادھر کیا, وہ انرجی کنسنٹریٹڈ اٹسیلف آن اے پوائنٹ. ادھر کیا ہوا, ادھر صوفی کہتے ہیں کہ نقطۂ وحدت, دیٹ پوائنٹ آف بگ بینگ اینڈ نقطہ وحدت, اس کو کہتے ہیں, جس کے 6 اسٹیجز صوفیان نے بتائی ہیں کریشن. سائنٹسٹ کو میں نے سائنٹسٹ کی اسٹیفن ہاکنگ کی, اسٹیون وائنبرگ کی, اور ایک اور سائنٹسٹ ہے لرنر, ان کی میں نے ساتھ کمپیریزن کیا ہے. انہوں نے اسٹیجز بتائیے. اسٹیجز کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک جگہ اسٹیج پر آ کے تو پھر کائنات ٹھہری وہاں پہ پھر آگے, وہ تو سیز لیس کنٹینیوس ریولیوشن ہے. لیکن اس کو سمجھانے کے لیے کیٹیگرائز سائنٹسٹ نے, اسٹیفن ہاکنگ نے 9 کیٹیگری کی, اور اسٹیون وائنبرگ نے ایگزیکٹلی 6 فریمز لکھی, حالانکہ وہ خدا کو نہیں مانتا. تو صوفیاء نے اس کی 6 کیٹیگری, 6 ڈیسنٹس. ڈیسنٹ کا کیا مطلب ہے؟ تنزل. بریگیڈیئر فضل اللہ صاحب پر پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. تو تنزلات کا مطلب ہے تنزل, یعنی ڈیسنٹ, تنزل, سبل اسٹیج سے گراس اسٹیج کی طرف آنا. تو خدا جب تنزل کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بس سیڑھیوں کے اوپر کے نیچے آ رہا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی مینیفیسٹیشن, بٹ ہاؤ. یہ جو اعتراض کرتے ہیں یہ بات وجود کے سوری جو ہے شیئر کرتے ہیں, کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں ایبسولوٹ اگنورنس. صوفیاء یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا, اس نے اپنی صفات کے ذریعے. The first thing which God created was عقل, reason. ٹھیک ہے جی. اور وہ عقل اور ریزن جو ہے وہ نقطہ ہے, اور جس کو وہ جو فرسٹ اسٹیج ہے اس کی, جو بگ بینگ والی ادھر نقطہ ہے, جو ٹریمنڈس ایکسپونینشیل اسپیڈ سے پھٹا ہے, with such a tremendous push کہ in trillions and trillions of a second
وہ جو ایکسپینڈ ہوا نقطہ کائنات کا ہاٹ بال وہ اس ٹریلین آف سیکنڈ میں کتنا پھیلا کہ 1 ملین ٹائمز آف دا width آف our گیلیکسی. اب ہماری گیلیکسی کی width کتنی ہے جی؟ کوئی آپ بتا سکتے ہیں کہ ہماری اسٹل ایکسپینڈنگ. نہیں گیلیکسی نہیں ایکسپینڈ وہ یونیورس کا. ہاں 1,05,000 تو 1,00,000 نوری سال یا لائٹ ایئرز اس کی width ہے. یعنی لائٹ ایک سال میں جتنا ٹریول کرتی ہے اینڈ لائٹ یو نو ٹریولز ایٹ دا اسپیڈ آف 300 کلومیٹر پر سیکنڈ. تو وہ اس کی width کتنی ہے 100,000 لائٹ ایئرس اور اس سے 100 ملین ٹائم زیادہ اس width سے بھی یہ کائنات پھیلی. یہ سوال بات ہے. تو یہ خدا کو چلانے کے لیے سب دیکھو وہ ملتا ہو گیا وہ فلان جگہ وہ دیکھو وہ چیز گر گئی تو وہ فلاں ہو گیا تو وہ دان پہ اللہ لکھا ہوا تھا بیل پہ وہ یہ ہوتا. چائلڈش آرگیومنٹ. وہ اتنے الفاظ منیس ہوتے ہیں تو وہ دیکھو جی وہ اس میں یہ دیکھو وہ فلاں کو کیا ہو گیا دیکھا کہ اللہ تگڑا ہو گیا ہمارا وہ فلاں سائنسدان تھے تو چائلڈش. وہ اللہ کو اپنے لیول پہ لے آتے. تو یہ اگر بگ بینگ کی تھیوری کو پڑھیں تو ان کو اللہ کی عظمت کا پتہ چلے. اچھا بہرحال اور یہ ان امیجنیبل مائنڈ باؤنڈ. تو اس میں پہلے چند سیکنڈ میں کیا ہوا وہ جو سپر فورس جو تھی وہ اس کی نیئر ٹو بگ بینگ کا ان کو کیلکولیشن نہیں کر سکے کیونکہ لاز آف فزکس فیل گیا. تو نیئر ٹو بگ بینگ جو اس کی ڈینسٹی تھی یونیورس کی اس فائر بال کی وہ تھی 1 فالوڈ بائی 72 zeros. یعنی 1 billion trillion 6 بار 1 followed by 72 zeros per cubic inch ton 1 followed by 72 zero tons per cubic inch. اور اس کا ٹیمپریچر کتنا تھا؟ ٹیمپریچر اس کا اس وقت تھا 1 followed by 32 zeros. وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی ہے جیسے جیسے پھیلتی. تو جیسے جیسے پھیلتی گئی تو پہلے سپر فورس ظاہر ہوئی پھر سپر فورس 4 حصوں میں ظاہر ہوئی. سپر فورس ہی کے آسپیکٹ اسی ایک فورس کا ظہور ہے 4 فورسز میں گریویٹیشن فورس اسٹرانگ فورس ویک فورس الیکٹرو میگنیٹک فورس. دیز آر 4 fundamental forces which are orchestrating everything in the universe. اچھا اب ان فنڈامنٹل فورسز سے سب اٹامک پارٹیکلس بہت باریک چھوٹی بہت اتنا کرنا. پھر وہ پھر مزید جب کائنات ٹھنڈی ہوئی تو وہ پھر سب اٹامک پارٹیکلس میں کوارکس اور لیپٹانس 6 کوارکس اور 6 لیپٹانس سے پھر پروٹونز بنے اور نیوٹرانز بنے. اور وہ جو آگے پروٹونز اور نیوٹران نیوکلیس بنتا ہے ایٹم کا پھر وہ یہ اور سیکنڈ کے خطبے سے یہ سارا کچھ ہو. اور پھر 1 سیکنڈ اور 3 منٹ کے درمیان یہ نیوکلیس بنے. ایٹم کے نیوکلیس پروٹون اور کیونکہ پروٹون اور نیوٹران کچھ دیر پہلے بنے. اور پھر نیوکلیس آف ایٹم بننے کے بعد 3,80,000 سال آف دا بگ بینگ وہ ایٹم بننا شروع ہوئے. یعنی
جو الیکٹران نے ان کو سرکل کا ایٹم بنانے کی کوشش کی بٹ اٹ واز ٹو ہارڈ تو وہ نہیں بن سکے. ٹل 7 لاکھ سال 7 لاکھ سال آفٹر دا بگ بینگ اسٹیبل ایٹمز بنے اور پھر اس کے بعد 7 لاکھ سے 1 بلین ایئرز تک ہائیڈروجن جس کو ایک پروٹون اور ایک ہوتا ہے الیکٹران سنتھیسٹ گیس. تو وہ ظاہر ہوئی اور ساتھ اس کے ہیوی ہائیڈروجن یعنی ہیلیم. تو یہ 2 ظاہر ہوئی اور 1 بلین ایئرس کے بعد ان ہائیڈروجن گیس کی کلمپ ہونے سے گریویٹیشنل پل کی وجہ سے ہیلیم دونوں آپس میں فیوز ہو کے اسٹارز اینڈ گیلیکسیز بنے. اب اسٹارز اینڈ گیلیکسیز بننے کے بعد پھر مزید کو جب آگے کائنات ٹھنڈی ہوگی بٹ ڈیو ٹو گریویٹیشنل پل آف دیٹ ڈسٹ اینڈ دوز ڈسٹ اینڈ کلاؤڈ ایوری ویئر اینڈ گیلیکسیز اینڈ سنس تو ان سے میسو اسٹارز بنے. میسو اسٹارز کیا ہیں؟ پریشر کوکر ہیں ایلیمنٹس بنانے کے. ہائیڈروجن اور ہیلیم فیوز ہو کے یہ جو ہماری سورج کے اندر کیا چل رہا ہے ہائیڈروجن اور ہیلیم کی فیوژن کی وجہ سے یہ چل رہا ہے نا. یہ پچھلے 4 ارب 60 کروڑ سال سے چل رہا ہے اور 5 ارب سال میں چلے گا یہ آٹومیٹکلی. تو وہ لیکن اس طرح کے اسٹار میں وہ ایلیمنٹ نہیں بنے جو ایلیمنٹ ہائیڈروجن آکسیجن کے بعد پھر آگے دوسرے ایلیمنٹ وہ ہیوی اسٹار میں بنے اور اس پہ بڑا ٹائم لگا اینڈ اٹ ریکوائرڈ ٹائم. تو اس میں اب جو تیسری اسٹیج تھی وہ اور ایلیمنٹ بنا. اس کے بعد چوتھی باری جو تھی وہ تھی آکسیجن. تو آکسیجن پھر کاربن پھر باقی ہائیڈروجن تیل آئرن اور اس کے بعد پھر وہ مزید ایک اسٹار کو ہٹ کے تو میسو اسٹار میں چینج ہوا. اور اس کے بعد پھر آگے مزید کی جو 192 ایلیمنٹس. اچھا اب یہاں پہ میں بیچ میں یہ بتاتے چلوں کہ جو فلڈ آئل ہے وہ کس طرح واپس آیا ایتھیزم سے جو اس نے سارا کیلکولیٹ کیا کہ جو 4 اسٹار جو تھی ایلیمنٹ میں وہ آکسیجن کی تھی لیکن اس کی جگہ کاربن بننا شروع ہوئی. اگر کاربن نہ بنتا تو یہ لائف ہماری پاسبل نہ تھی. تو اس کو وہ کہتا ہے کہ ریزوننس ویری اسٹرینج اٹ از انیکسپلیکیبل کہ باری تھی آکسیجن بننے کی وہ کاربن بن گیا اینڈ سو آن دوبارہ. جب اس کے بعد وہ میسو اسٹارز میں یہ جو ایلیمنٹس بنے تو میسو اسٹارز ڈیو ٹو سرٹن پروسیس پھٹے تو جو ڈیبری ہے وہ فار اینڈ وائڈ ان دا یونیورس پھیلا اور اس میں سے پھر وہ ڈسٹ کلاؤڈ آف ڈسٹ میں سے پھر گریویٹیشنل پل کی وجہ سے سولر سسٹم بنے ہمارا سورج اور یہ پلانٹس بنے ہماری پلانٹ. اور پھر ہمارا سورج جو ہے وہ کوئی 9 بلین ایئرز آفٹر دا بگ بینگ پیدا ہوا. ہمارے سورج دیوتا جو ہیں یہ اور اس کے بعد یہ زمین بھی انہی کے ساتھ یہ پلانٹ. تو 4.6 بلین ایئرز یہ ہماری ارتھ کی یہ عمر ہے اور اس پہ جو لائف کا پھر سفر جاری ہے. اچھا اب میں یہاں پہ اور ادھر صوفیاء کی طرف جاتا ہوں. یہ اسٹیجز انہوں نے ایسے ڈیرائز کی ہیں تو یہ میں نے ایسے اس کو سمجھی ایکسپلین کیا تو انہوں نے یہ. اب صوفیاء کیا کہتے ہیں کہ وہ جو بگ بینگ ہے بگ بینگ کا پوائنٹ ہے کہ اس کو وہ کہتے ہیں عقل اول نقطۂ اول نشان اول مبدأ اول دا پرائمری سورس اور وجود اول دا فرسٹ ایگزسٹنس. بہت سارے ناموں سے اسی نقطے کو وہ کہتے ہیں. تو اس نقطے
اس کو کہتے ہیں وحدت. وحدت سے پھر جب سیکنڈ سٹیج آئی تنزل کی، تجلی کی، وہ فرسٹ تجلی ہے، وہ جو نقطہ اول ہے، تجلی اول. اب دوسری سٹیج جو ہے واحدیت کی ہے، تجلی ثانی. تو اس کو میں نے یونیسٹی لکھا ہے. تو آپ پہلے والا یونٹی جو فرسٹ جو ہے وحدت، وہ یونٹی ہے. اس سے جو اسٹیٹ آف جو انیکسپلیکیبل اسٹیٹ ہے، اس کو تو آدیت کہتے ہیں نا. تو یہ وحدت، بگ بینگ پوائنٹ یا نقطہ، اور اس کے بعد واحدیت یعنی یونیسٹی. تو یونیسٹی واحدیت کو وہ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں اسٹیج کو؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں یہ الہبا کا لفظ استعمال کرتے ہیں مختصراً. الہبا، الہبا کس کو کہتے ہیں؟ کلاؤڈز آف ایٹم، فائن ڈسٹ ڈانسنگ ان دا ریز آف سن. یہ الہبا وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو کوئی چیز جو تھی وہ ڈٹرمنڈ نہیں تھی. یہ وہ لکھتے ہیں کہ things were not determined, اور وہ they were سائنٹسٹ کہتے ہیں floating in the ocean of radiation. تو وہ اسی طرح وہ انڈیٹرمنٹ اسٹیٹ میں تھی، الہوا کی طرف انڈیٹرمنیٹ اسٹیٹ میں تھی تھنگس. ہاں وہ جو نقطہ ہے، نقطہ ادھر بگ بینگ کا جو پوائنٹ ہے اس میں سارا میٹیریل ہے نا کائنات، بعد میں جو کائنات اس سے بنی، ادھر اس نقطے میں وہ کہتے ہیں کہ آل دا پوٹینشیلٹیز، استعداد، آل دا پوٹینشیلٹیز آف دا یونیورس اس نقطے میں تھی، وحدت میں. تو وحدت سے آگے جب وہ سمری تھی، اس کو کہتے ہیں اجمال. وہ اجمالی طور پہ کائنات کا وہ اس نقطے میں کائنات کا اجمالی وہ تھا، سمری کی سیڈ کی طرح، بیج کی طرح. یہ بھی وہ اس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو وہ جب آگے بڑھی تو اس میں وہ اجمالی جو اسٹیج ہے وہ تفصیلی میں چینج ہوگی. تفصیلی اسٹیج جو ہے واحدیت، اس کو کہتے ہیں کہ اٹ از نائدر اسپرچل ناٹ مٹیریل اینڈ اٹ کین ناٹ بی perceived, but it can only be it is not visible, but it can be perceived only through traces. جس طرح ہوا پتے جب ہلتے ہیں ہوا سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہوا ہے. اب وہ انہوں نے دوسرا مثال دی. ادھر سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں کہ جو سب ایٹامک پارٹیکلز ہیں، وی کانٹ سی دیم بٹ وی کین سی دیم آن اسکرین. سوری، اس پہ جو نشان چھوڑتے ہیں، اسکرین پہ جو نشان چھوڑتے ہیں، یہ جو اس میں سن ہے، اس میں سوئٹزرلینڈ میں بہت بڑی مشین ہے، پارٹیکل توڑنے والی مشین. تو وہ دے لیو سائنز آن دا اسکرین. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ پارٹیکل ہے، ادروائز وی کانٹ سی. یہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، وہ اس کی ہوا اور تتو کی مثال دے رہے ہیں. تو اٹ از انٹرپریٹیشن. اس سے بعد آگے واحدیت کے بعد ہے عالم ارواح. عالم ارواح جو ہے it is not visible, but it has
something like hanging farm. It is near to matter, sensible word. It is near to matter, but it cannot be quantified. Or it is like hanging farms. جس طرح نفس یا روح جس کو ہم کہتے ہیں تو اس طرح ہینگنگ فارم. اور اس کے بعد ہے عالم امثال. عالم امثال از ایز نیئر ٹو میٹر. یہ کلیئرلی ان کے لفظ ایز نیئر ٹو میٹر ایز پاسبل. اٹ از ان ڈیٹرمنیٹ شیپ اینڈ نمبر. اس کی شیپ بھی ڈٹرمن ہوتی ہے اور نمبر بھی جس طرح ایٹم ہوتا ہے. جس طرح ایٹم. اس کے بعد ہے عالم اجسام. دا ورلڈ آف باڈیز. تو ورلڈ آف باڈیز کیا ہے؟ باڈی جس کو آپ کہیں گے باڈی وہ مالیکیول سے بنتی ہے. تو مالیکیول بعد میں ہائیڈروجن اور ہیلیم اور اس کے بعد کا جو پروسیس آف کوکنگ دا ایلیمنٹس ان دا اسٹارز اور اس کے بعد کے پلانٹ اور اس کے بعد کی ساری لائف تک. یہ ہے عالم اجسام. دا ورلڈ آف باڈیز ان انیمیٹ میٹر. اس کے بعد آخری فائنل سٹیج ہے عالم انسان. تو عالم انسان جو ہے وہ فروٹ ہے آف دا ٹری آف دا یونیورس. وہ ٹری آف دا یونیورس کا فروٹ ہے. اچھا اب اسی لیے اس کو کہتے ہیں کاز آف دا یونیورس. مین از کاز آف دا یونیورس. اب وہ جو اب دوبارہ بگ بینگ پوائنٹ کی طرف جائیں اور اس نقطے کی سکھیوں کے نقطے کی وجہ وٹ از دیٹ نقطہ جو عقل لیول جس میں ساری چیزیں سمائی ہوئی ہیں اجمالی طور پہ جو بریف طور پہ بریفسٹ سمری کے طور پہ. تو وہ کیا ہے؟ اس کو میں نے لکھا ہے پلان آف گاڈ. ارادہ آف گاڈ. کریٹو تھاٹ آف گاڈ. اللہ میں بات ہے کریٹو تھاٹ آف گاڈ. پلان ارادہ. وہ اس کا ارادہ ہے نا جی. اس نقطے میں اس نے پلان کیا ہوا ہے سارا کچھ. تو پلان کیا ہے؟ who will be able to recognize me and who will be able to know the knowledge, who will have the ability of knowledge of my creation, میری صفات. تو وہ ارادہ وہاں پہ وہ کون ہوگا؟ وہ انسان. تو وہ پلاننگ میں موجود ہے جی. وہاں انسان اس پلاننگ میں کہ میں انسان پیدا کروں گا اور اس کا یہ طریقہ ہوگا اس طریقے سے. تو انسان کا رول ماڈل کون ہے؟ کیوں جی رول ماڈل کون ہے؟ ہاں تو وہ دیٹ از وائی وہ کہتے ہیں کہ پرافٹ از دا کاز آف یونیورس وجود کائنات. تو یہ پراپر لاجک ہے. توحید کی بھی سائنٹیفک طریقہ ہے اور یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کا دا کاز آف یونیورس. تو مین وہ ہی از اے پرفیکٹ مین. مین پرفیکٹ مین جسے آپ نے دیکھا ہے وہ بھی انسپائرنگ ہوگا if you happen to read that book. تو اور یہ ساری باتیں میں نے اس کو دیکھی. تو اس میں یہ پرفیکٹ ہے. ایوری ون whether man or woman they are potential perfect man. Perfect. Potential perfect man. Everyone is potential perfect man. But actual perfect man is perfect. ٹھیک ہے جی. تو دیٹ از وائی ہی انسان اس کے پاس اپنی. اچھا اب جو تعداد جو سے رہے ہیں اور ہیں اور اب بھی یہ ہم ہیں کیا؟ یہ اتنی بڑی کائنات ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف مائلز اوے اور ایکسپینڈنگ ود اسپیڈ فاسٹر دین لائٹ. تو
تو اس میں ہماری حکومت کیا ہے؟ ابسرڈ رابرٹ رسل نے کہا کہ لائف از ابسرڈ، یا باقی بھی کہتے ہیں کہ اس کی کوئی معنی نہیں. تو ٹھیک ہے جی، اور ہماری زمین کی کوئی وقت نہیں ہے، اٹس ناٹ ایون اے گاڈ. تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کانشیسنیس ہے ہمارے اندر اینڈ دا پیشن اینڈ دا امیجنیشن، ابھی آپ سوچتے ہیں کہ کائنات اتنی پھیلی ہوئی ہے، تو یور امیجنیشن ان سرکل ریچز ٹو دیٹ لمٹ. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فورسز آف نیچر کو ٹیپ کریں، ان کو استعمال کریں، ہم ڈسٹرب کریں نیچر کے آرڈر کو، اس کی صلاحیت کو، اور ہم اس کو فورسز پہ قابو پائیں اور ہم آگے بڑھیں اور ہم اڑنے کے قابل ہوں، اور ہم چاند اور آگے تک یہ جو پلاننگ ہے، یہ ایسی مشینیں بنائیں جو اپنی کافی کر کے آگے انٹر اسٹیلر اینڈ انٹر گلیکٹک ٹریول کریں. میری پیشن ہے نا. تو سو our life is not that significant. Number 2, یہ سائنٹسٹ کی سارا کچھ میں نے سائنٹسٹ سے کروایا ہے، یہ نہیں میں اپنی طرف سے جو انسان خلیفہ ہے تو خلیفہ صاحب کے حکومت کا اس طرح نہیں، خلیفہ کا بھی نہیں ہے بٹ ان ڈفرینٹ. تو خلیفہ تب ہے کہ وہ کاز آف یونیورس بنتا ہے، فروٹ آف دا ٹری آف دا یونیورس. ساری یہ بات میں آپ کو کام کرتی ہوں. ایک اور جو صوفیوں نے ایک اور طریقے سے اسی بات کو کریشن آف یونیورس کو کور کیا، وہ کیا ہے؟ وہ حضرت امام حسین نے اپنی کتاب راتب عارفین کا جس کو میں آپ کو دیا ہے، ریفرنس دی ہے، اس میں میں ابھی آپ کو اس کا یہ پڑھ کے سناتا ہوں. اچھا، وہ یہ کہتے ہیں all praise be to God، یہ شروع کیا، who took out of ink pot نون کو ink pot کہتے ہیں، ابھی میں کیوں نہیں، he took out of ink pot what he held within the pen al-qalam and brought into existence al-wujud. Out of his generosity, what he had treasured within non-existence al-qalam and ripped open what was sewed up. وہ کہتے ہیں کہ تعریف اس خدا جس نے فیچر لیس، جو سیاہی ہے ایک پارٹ ہے اس کو فیچر تو نہیں ہے، کوئی شکل تو نہیں ہوتا، تو فیچر لیس چیز سے وہ جو پین کے اندر ہے اس سے زائد تھی وہ چیز جو اس میں چھپی ہوئی، اور عدم سے وہ چیز اس چیز کو زائد کیا، وہ ٹریئرڈ ان عدم، وہ اسی عادیت ٹریئرڈ ان عدم اور جو اینڈ سیوڈا اور پیڈ تھی. اچھا بہرحال یہ اچھا اب اس میں یہ نون ان ایک پارٹ سیاہی آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ نقطہ is the point of existence. نقطہ از پوائنٹ آف ایگزسٹنس. تو وہ کہتے ہیں کہ نقطہ جو ہے یہ جو فاتحہ کے بارے میں قرآن کے بارے میں سب کچھ جو قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں اور سورہ فاتحہ میں جو بسم اللہ میں ہے وہ دیر میں ہے اور جو دیر میں وہ رشتے میں وغیرہ یہ انہوں نے لکھا. تو اب یہ جو نقطہ ہے اس کا پھیلاؤ ہے، ڈاکٹر علی کا قول ہے کہ یہ کائنات نقطے کا پھیلاؤ ہے. اسی لیے وہ بلشا کہتے ہیں نا ہر نقطہ چھوڑ کتابوں میں، یعنی وحدت پہ پہنچ جائے، پوائنٹ نقطۂ وحدت نقطۂ اول پہ پہنچ جائے، چھوڑ کتابوں میں ڈیٹیل نقطہ. تو وہ نقطہ جو ہے وہ پھیلتا ہے تو کیا بنتا ہے جی؟ حرف. یہ اس میں لکھا ہوا حرف بنتا ہے، حرف پھیلتا ہے تو لفظ بنتا ہے، لفظ پھیلتا ہے تو سینٹینس بنتا ہے، سینٹینس پھیلتا ہے تو چیپٹر بنتا ہے،
سورہ. تو چیپٹر پھیل کے کتاب بنتی. کتاب ہوتا ہے یونیورس. اور یہ انسان کو بھی انہوں نے کتاب کہا ہے, ام الکتاب. اور اس یونیورس کو کہا ہے مبین, کتاب مبین, ڈیٹیلڈ. تو اب یہ دو طریقے سے انہوں نے اس کو وہ کیا ہے. اب اس کو جو بک کہا ہے, میں تو دوبارہ اس طرف آؤں گا جو کہ میں جس کو چھوڑ آیا ہوں انسان کی بک یا کام آئی ڈی کے بارے میں وہ بات نہیں کرتا. تو اس میں اب بک کیسے ہے, بک اب دیکھیں نا, اب پتہ چلتا ہے یہ جو جنوم پروجیکٹ جس پہ کلنٹن نے جس کو اس کا افتتاح کیا تھا, اس نے کہا تھا کہ وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا بک, یعنی انسان کی بک which has been written by God. تو اب اس بک میں کیا ہے جی, اس بک میں یہ جو زائگوٹ ہوتا ہے فیمیل اور میل کے سے سپرم اور اووم سے یہ جو ڈاٹ بنتا ہے زائگوٹ, تو چھوٹا سا سیل. تو یہ ہیومن باڈی جو ہے 100 ٹریلین سیلز. بھائی اگر ٹریلین کتنا ہوتا ہے جی, یہ یگ اسٹوڈنٹ ٹھیک نہیں آتا, ٹریلین کتنا ہوتا ہے, 12 زیرو تو ہوتے ہیں. اس کو 1 ٹریلین کو یہاں عام طور پہ لوگ کھرب کہتے ہیں. اٹ از ناٹ کھرب, اٹ از 10 کھرب. 1 ٹریلین از 10 کھرب. تو 100 ٹریلین یعنی 1000 بلین یہ سیلز ہیں آپ کی باڈی میں, اور ہر سیل میں ڈی این اے ہے, اور ڈی این اے از اے بک. Every cell has one DNA and one DNA is a full book. اور اس ڈی این اے میں کتنے لیٹرز ہیں جی اس بک میں, 6.4 بلین لیٹرز, یعنی 3.2 بلین فرام مدر, 3.2 بلین فرام فادر. تو ٹوٹل اس کے لیٹرز ہیں 6.4 بلین. اور انگلش لینگویج کے کتنے لیٹرز ہیں, just 26. تو سچ آف posthumous book. تو اس کے ایک سیل میں جو اندر اس کے ڈی این اے ہے اس میں 606.4 بلین لیٹرز ہیں. اچھا, اب اس کو اگر آپ کھینچیں, اس ڈی این اے, اس سیل کے اندر جو ڈی این اے ہے اس کو آپ اگر کھینچیں تو وہ 6 فیٹ ہے, اس کی لینتھ 6 فیٹ ہے. اور اگر آپ سارے سیلز کی ڈی این اے کو کھینچیں, 100 ٹریلین سیل جو ہے نا, تو ان کو اگر آپ اس کے جو ڈی این اے کی جو 6 فیٹ ڈی این اے کو اگر آپ کھینچیں تو کتنا بنتا ہوگا, around the world. 92 بلین مائل. تو یہ آپ یہ کم آیا, یہ آپ یہ. اور اگر ان لیٹر ڈی این اے کے اندر, ایک ڈی این اے کے اندر صرف ایک یہ 100 ٹریلین ڈی این اے کے اندر جو لیٹر 6.4 بلین ہے, ان کو اگر آپ دن رات پڑھیں 1 لیٹر پر سیکنڈ, 1 لیٹر پر سیکنڈ آپ پڑھتے رہیں تو it will take 31 years. تو یہ انہوں نے کہا ہے this is a book and that is also the universe. تو یہ دو طریقے سے انہوں نے یہ ایکسپلین کیا ہے. اور تیسرا طریقہ ہے وہ جو سیڈ جیسے گرو کرتا ہے تو درخت بنتا ہے, اس کے بعد پھل آتا ہے. تو مین از دا پھل آف دیٹ ٹری, شجر کونی کا, اس کو شجر کونی ہے. اچھا, بہرحال آپ کو کمائلی والی بات کہ جی وی آر سو انسگنیفیکینٹ. تو سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں, میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں, ایک تو کہتے ہیں کہ یہ جو اسپیس ہے یہ بالکل سکون ہے,
یہ بہت زیادہ ایمپٹی اسپیس بٹوین مون اینڈ سن سوری بٹوین سن اینڈ مون اینڈ پلانٹس بٹوین گیلیکسیز اینڈ بٹوین سولر سسٹم اینڈ گیلیکسی اینڈ بٹوین گیلیکسیز. تو یہ بالکل ویسٹ ہے. یہ کیا خدا ہوا یہ ویسٹ. اس پہ بھی میں نے دیکھا کہ آپ کا جو ایٹم ہے ایک ایٹم which can't be seen وہ کیا ہے 99.9% ایمپٹی ہے. اس ایٹم کو اگر آپ پھیلائیں, یہ جو مسجد ہے اپنی جو بڑی مسجد فیصل مسجد جتنا آپ پھیلائیں تو اس کا جو نیوکلیس ہے اس ایٹم کا وہ ایک چھوٹے سے بال جتنا ہوگا, ٹینس بال, اور اس کا اوپر چھت کے وہ جو الیکٹران ہوگا اوپر چھت پہ فلیکر کا اتنا ایمپٹی ہے ایٹم آپ کا. تو دیٹ از ایمپٹی ہے تو ورک کرتا ہے. دیٹ از ریکوائرڈ فار دا ایٹم, سو اٹ از ریکوائرڈ فار دا یونیورس ٹو بی ایمپٹی. اچھا دوسری بات, یہ میں صرف ایک سائنٹسٹ کا وہ بتاتا ہوں. ہاں اچھا, یہ ایک تو وہ سائنٹسٹ نے آج کل جو ہے وہ آبزرور, مین از این آبزرور ان دا یونیورس. وداؤٹ مین دیر ول بی نو آبزرور, اینڈ سو نو یوٹیلٹی آف یونیورس whether it is alive or dead وہ برابر ہے کہ اگر آبزرور نہیں ہے, دیکھنے والا ہی نہیں ہے, تو یہ پھر کیا فائدہ اس کا. تو کون ویرانے میں دیکھے گا باہر, پھول جنگل میں کھلے کے ان کے لیے. یہ امیر بینائی کا یہ بھی میں نے اس کی ٹرانسلیشن اپنی کتاب میں کی. تو یہ کہ یہ وداؤٹ آبزرور شاہد وہ آبزرو کی تو کیا حیثیت رہ جاتی ہے. اگر آبزرور نہ ہو تو پھر اس کی تو کوئی قوت نہیں رہتی. تو یہی وجہ ہے کہ ایٹ دا ڈیپسٹ لیول کوانٹم فزکس انہوں نے جو ایکسپیریمنٹ کیے ہیں کہ وہ جو سلٹ ہے اس میں سے سوراخ کر کے تو پاس کیا الیکٹران یا فوٹون یا جو چھوٹے سب پارٹیکل ہیں, اس کو جب پاس کیا تو وہ کبھی وہ پارٹیکل اسکرین پہ نظر آتے کا نشان تھا اور کبھی ویو کا نشان ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات. پھر ان کو پتہ چلا سال کے ایکسپیریمنٹ کے بعد, ناؤ اٹ از اسٹیبلشڈ کہ جب آپ دیکھتے ہیں میئر کرتے ہوئے, جب آبزرور دیکھتا ہے اس کو پاس ہوتے ہوئے تو وہ that particle behaves like a particle. لیکن جب آپ نہیں دیکھتے, آپ نے منہ ادھر موڑ لیا تو وہ ویو کا پیٹرن دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وداؤٹ آبزرور کوئی چیز بھی نہیں. اور اس پوری کائنات کو سم ون از observing, that is why it exists. And we observe, therefore it exists. تو یہ آبزرور کا, یہ یہاں پہ سائنٹسٹ کہتا ہے, بہت بڑا سائنٹسٹ امریکہ, کہتا ہے کہ اف یو وانٹ این آبزرور, یعنی اگر آبزرور کی ضرورت ہے, اف یو وانٹ این آبزرور اراؤنڈ اینڈ اف یو وانٹ لائف یو نیڈ ہیوی ایلیمنٹس. آپ کو پھر ہیوی ایلیمنٹس کی ضرورت ہے. آپ کو لائف کی ضرورت 92 یا 93 آپ کے جسم میں ہیں. یہ پوری کائنات میں جو بکھرے ہوئے سب کے سب آپ کے اندر, ایک انسان کے اندر, اچھا, اور اس زمین کے اندر. ٹو میک ہیوی ایلیمنٹ, یعنی آپ کو لائف کے لیے ایلیمنٹس کی ضرورت ہے. ٹو میک ہیوی ایلیمنٹس آؤٹ آف ہائیڈروجن یو نیڈ تھرمو نیوکلیئر کمبسشن. آپ کو تھرمو نیوکلیئر کمبسشن کی ضرورت ہے. ٹو ہیو تھرمو نیوکلیئر کمبسشن یو نیڈ اے ٹائم of cooking in a star of several billion years.
تو نیوکلیئر کمبشن جو وہاں پہ اسٹار کو پکائے گا، ایلیمنٹس کو پکائے گا، تیار کرے گا، اس کے لیے ایک اسٹار کی ضرورت ہے جو سیورل بلین ایئرز اس کی عمر، سیورل بلین ایئرز. اچھا، in order to stretch out its several billion years in time dimension, اب ٹائم ڈائمینشن میں وہ سیورل بلین ایئرس کا ہونا چاہیے. فرض کریں 8 بلین کا، 7 بلین کا، 9 بلین ایئرس کا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے the universe must be several billion years in the space dimension. تو جب اس کا several billion years ہونے چاہیے اس کو ٹائم ڈائمینشن میں، تو اس کو ٹائم اس کے گزرنے کا یا پھیلنے کا بھی اتنا ہی ٹائم ہونا چاہیے اس کی ایکسٹینشن کا. Therefore یہ جو اس کی ایکسٹینشن ہے یہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے، اور یہ انسان ضرورت نہیں ہے. ایون اف دیئر از اینی ادر سویلائزیشن تو وہ ٹھیک ہے، ہوتی ہے. اب اس میں یہ دوسری چیز جو ہے، یہ جو صوفیاء ہیں، صوفی عزیز ہیں، یہ دو طریقے، اب ٹائم تھوڑا ہے. 2 طریقے یہ ہیں کہ ایک طرف ہے سائنس کا کنکر دا یونیورس، اور وہ سائنٹفک طریقہ ہے. تو اس طریقے سے آپ جائیں، اس کو سائنٹفزم کہتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ جائیں، آپ بہت کچھ کرتے ہیں. بٹ دا نیٹ از دیٹ ود 2 ورلڈ وارز اینڈ a threatening nuclear war، اور ساری دنیا میں یہ ساتھ پھیل رہا ہے. دا اینیملٹی ہیز ڈومینیٹڈ ہیومینٹی، اندر کا نہیں. لیکن ریلیجن جو کوشش کرتا ہے ٹو کنٹرول پیپل، جو ڈرا دم کہا کہ یا جس طریقے سے بھی، اور روحانیت جو آپ کے اندر کے سیلف میں جو اینیمل انسٹنکٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کلینزنگ آف سیلف، تو یہ وہ ہیومینٹی کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے. تو انلیس دیر پیشن آف کمپیشن، موریلٹی، تو یہ سسٹم جو ہے اکیلے ایک طرف سے نہیں چلے گا. دیئرفور یہ دونوں طرف سے ضروری ہے. اور اس کے لیے اقبال نے ادھر اس کا بھی زور دیا ہے، اس کا کنکیسٹ آف نیچر اس نے کہا ہے. اس کو میں نے کنکیسٹ آف یونیورس کہا ہے. وہ سفر اور معافی سماوات جو معافی دار. اس میں بس میں آخر میں یہ ایک پہلا یہ میں کوٹ کرتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے کنکیسٹ آف یونیورس کے بارے میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی جو چیپٹر جو میں نے چیپٹر لکھا ہے وہ ناٹ ایز اے پرافٹ اونلی، ایز اے ہیومن بینگ. وہ کتنے بڑے ہیں وہ آپ پڑھ کے تو آپ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا پرفیکٹ میں. تو یہ آگے میں نے یہ جو کنکیسٹ آف یونیورس کے بارے میں جو وہ دونوں طرف ایک تو پیوریفیکیشن آف دا سیلف اور دوسری طرف کنکیسٹ آف یونیورس. یہ جو جہاد اکبر جو ہے وہ اپنی سیلف کو کنٹرول کرنا ہے، جہاد اکبر، اور وہ جہاد اثر ہے. تو اس میں ایک کنکیسٹ آف یونیورس ایک کنکیسٹ آف دا سیلف دونوں ضروری ہیں. تو اس میں نے جو کنکیسٹ آف یونیورس کا جو جہاں پہ اینڈ کیا ہے وہاں پہ یہ ہے، دس از واٹ پرافٹ اسٹوڈ فار. When pagans of Makkah tried to lure the Prophet to his uncle Abu Talib by offering him undisputed leadership of all tribes, maximum wealth, and any lady of any stature and beauty for marriage, provided he would agree to abandon his movement and mission, he emphatically refused every offer with famous historical declaration in these words. جب مکہ کے مشرکین نے حضرت ابو طالب کو کہا کہ اس کو دعوت جو بھی آپ کو چاہیے، کوئی دولت ٹائپ کا چیز کرنا چاہتا ہے، کوئی خاتون چاہیے جو بھی، تو ہم آپ کو دینے میں تیار ہیں، چھوڑیں. تو انہوں نے کیا کہا فیمس ڈکلیریشن کہ اگر he emphatically refused every offer with famous historical declaration in these words. By God, if they put up sun in my right hand and moon in my left hand, I will never renounce my mission. تو اس کو اسی بات کو یہ فیض المنفاذ نے کہا ہے کہ اگر وہ ایک ہاتھ پہ میرے
سورج رکھتے ہو دوسرے پہ چاند، تو میں پیچھے نہیں رکھوں گا. تو اس لیے فیض احمد صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز میں یہ بات لکھی ہے جس کو وہ کہتے تھے نا کہ یہ رشین ایجنٹ ہے، یہ چیز ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو یہ ماشاء اللہ ہمارے لوگ ہیں. تو فیض احمد فیض کیا کہتا ہے، کون ایسا غنی ہے جس سے کوئی، کون ایسا اتنا امیر آدمی کوئی ہے، کون ایسا غنی ہے جس سے کوئی نقد شمس و قمر کی بات کرے، شمس اور قمر کا سودا کرے، سورج چاند کا. کون ایسا غنی ہے، کون ایسا غنی ہے ہم سے کوئی نقد شمس اور قمر کی بات کرے، جس کو شوق نبرد ہو ہم سے، جو ہم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، جائے تسخیر کائنات کرے. جو ہم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے. Someone who wants to compete with us, go ahead and conquer the universe, because we stand for the conquest of the universe as vicegerent and Khalifa, representative of God on the universe. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. Thank you very much, Sardar Sahib, for your insightful and thought-provoking discourse. I would now request our specialist, Faridullah Ravi Sahib and Dr. Shoaib Sahib, if they have any reflections and comments to share. Sir, Farid, please. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمبیسیڈر رضا صاحب، صاحب تقریب اور صاحب کتاب صاحب صاحب، شعیب صدر صاحب، خواتین وزراء، شاہین صاحب کی گفتگو کے بعد اب پیچھے کچھ نہیں رہا ہے. شاہین صاحب کی گفتگو کے بعد ان کو ایک نقصان ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اب شاید آپ میں سے کوئی کتاب نہ خریدے، کیونکہ آپ کو تو سب کچھ پتہ لگ گیا ہے. میں ان سے پہلے بھی کہا تھا کہ سارے گڑ نہ بتاؤ، سارے گڑ بتاؤ گے تو پھر کتاب کے جو خریدار ہیں وہ کم ہو جائیں گے. میں زیادہ بات نہیں کروں گا. میں سب سے پہلے تو شاہین صاحب کو جو بھی کمپلیمنٹ کرتا ہوں تو آپ نے ایک ایسے موضوع پر کتاب لکھی ہے جو ایمبیسیڈر صاحب نے کہا ہے کہ فرام ٹائمز immemorial man has been thinking about this. And this is a new addition to that one. جو میں اس کتاب کو پڑھ چکا ہوں، اور اس کتاب کا اگر کوئی سینٹرل تھیم ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کائنات کو سمجھنے کے لیے سائنس جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے. اور سائنس کا جو طریقہ ہے وہ آبزرویشن، ایکسپیریمنٹیشن کا ہے. اسے جو نظر آتا ہے اور جو تجربہ کرتا ہے اس کی بنیاد پر وہ اس کائنات کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے. اور اسی کائنات کے بارے میں سائنس کے علاوہ ایک اور بھی نظریہ ہے، وہ صوفیہ کا ہے، فلاسفرز کا ہے. تو سردار صاحب نے اپنی طرف سے اس کتاب میں کچھ بھی نہیں کہا. اپنی طرف سے صرف یہ کہا ہے کہ سائنس کائنات کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے اور صوفی کائنات کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. اور ہی لیوز دا ججمنٹ ٹو یو کہ قاری اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے. شاہد صاحب، آپ کی اس کتاب کی 3 بڑی خصوصیات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کتاب میں انہوں نے اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں کی. All that he has done is to compile and collect authentic and credible data, both in the realm of science as well as in the realm of Sufism and religious philosophy. اور تقریباً 800 کے قریب اس میں ریفرنسز ہیں، اور وہ ریفرنسز کسی عام نہیں ہے بلکہ بڑے مستند ہیں. اگر سائنس ہے تو اس کے مستند سائنسدانوں کے حوالے ہیں، اگر صوفیزم ہے تو اس میں حوالے دیے گئے. فارابی کا بھی دیا گیا اور بڑے ان کے بھی دیے گئے. سو فرام ہز سائڈ وہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. جس طرح انہوں نے خود کہا کہ نفس آئی جو ہے ان کی کتاب میں نہیں. اور دوسرا کتاب کی یہ خصوصیت یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ ایک فارمر بیوروکریٹ نے لکھی ہے
تو ایک تاثر ہوتا ہے بیوروکریٹس کے بارے میں کہ شاید وہ صرف فائلوں اور لیٹر اور پیپر انڈر کنسیڈریشن اینڈ ڈرافٹ فار اپروول اینڈ پیراگراف نمبر 23 اس کے ساتھ شاید وہ بھی کرتے ہیں. But he has demonstrated that there are among the bureaucrats people who think, and that knowledge, wisdom and truth does not belong to any one category. Truth and wisdom emerges only a result of a discussion among a large number of people in which each lays claim to a bit of merit. تو یہ اس کی کتاب کا یہ خصوصیت رہی. تھرڈ تھنگ از آئی وڈ آلسو لائک ٹو کمپلیمنٹ ایمبیسڈر رضا صاحب کہ آپ نے اسلام آباد شہر میں ایک ایسی علمی اور ادبی سائنسی اور صوفی کے موضوع پر اس کتاب کی یہ تقریر رونمائی جو آپ کر رہے ہیں. اسلام آباد کنکریٹ کا شہر ہے. اس کنکریٹ کے شہر میں ایسی تقاریر منعقد کرنا آئی وانٹ ٹو کمپلیمنٹ. یہ دیکھیے کہ سائنس جو میں ان کی کتاب سے سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ سائنس کائنات کے بارے میں اپنی توضیحات دے رہا ہے، خواہ روشنی ہو یا اندھیرا ہو، خواہ چاند سورج کے گرد زمین کے گرد گھوم رہا ہو، زمین چاند کے گرد گھوم رہی، سورج کے گرد گھوم رہی ہو. تو سائنس جو ہے وہ یہ تلاش کر رہا ہے کہ اس میں کون سی قوت ہے سب چیزوں کے پیچھے. اور سائنس نے جو جستجو کی ہے وہ اس سمت میں جا رہی ہے کہ شاید اس تمام کائنات کے جو کچھ ہو رہا ہے اور جس کو وہ آبزرو کر سکتے ہیں، ابھی اس مقام تک تو نہیں پہنچے کہ اس تمام کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے قوت ایک ہی ہے، وہ اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، یہ ان کی سمت ہے. ابھی سائنٹیفکلی اس تک پہنچے نہیں ہے. جب نیوٹن نے کہا کہ درخت سے جو سیب گرتا ہے زمین پر، یہ وہی قوت ہے زمین اسے اسی قوت سے کھینچ رہی ہے جس قوت سے یہ جو کائنات میں گردش ہو رہی ہے. تو ان ون گو he synthesized two diverse phenomena کہ سیب کا گرنا اس کے پیچھے جو قوت ہے کشش ثقل the gravity، وہی کشش ثقل جو ہے وہ سیاروں اور ستاروں کی گردش میں بھی ہے. What's a great synthesis. اور پھر آتا ہے میکسویل، اور میکسویل کہتا ہے کہ یہ جو مقناطیس ہے، یہ جو مقناطیسی قوت ہے، یہ تو اصل میں برقی قوت ہے. آپ مقناطیس کے گرد بجلی کا کوئی تار گھمائیں اس میں کرنٹ پیدا ہو جائے گا، اور بجلی کے تار کو آپ کسی لوہے گوشت کر دیں تو مقناطیس بن جائے گا. تو اس نے کہا یہ الیکٹرک اور میگنیٹک ایک ہی فورسز ہیں، الیکٹرو میگنیٹ. اور پھر اسی سے ہمارے پنکھے اور یہ ساری ایجادات ہیں. پھر آئنسٹائن آتا ہے اور وہ کہتا ہے، جس کا بھی شاہین صاحب لکھا اور یہ کتاب میں ہے، کہ بھائی یہ جو میٹر ہے مادہ اور جو انرجی ہے یہ بھی ایک ہی چیز ہے. میٹر انرجی میں کنورٹ ہو سکتا ہے اور انرجی میٹر میں کنورٹ ہو سکتی ہے. اور پھر آتے ہیں وہاں پروفیسر سلام اور ان کے ساتھ ان کے دو اور ساتھی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے جس کو میکسویل نے ایک فورس بنا دیا ہے، یہ اور ایٹم کے اندر جو ویک فورس ہے یہ بھی ایک ہی چیز ہے. ہم نے اسے کہا کہ نہیں یہ تو کافر ہے، ہم اس کی بات نہیں مانتے. But this is what he said, and he got the Nobel Prize. تو اب جو شاہین صاحب نے کہا کہ اس کائنات کی جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ تین قوتیں ہیں، اور سائنس جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے وہ ڈائریکشن پہلے بہت زیادہ فورسز کا تصور تھا، اب وہ ڈائریکشن وہ کم ہو کر تین رہ گئی ہیں لیکن سمت وہی ہے. اور جو صوفی ہے، صوفی جو ہے seeks the ultimate truth of divine love and knowledge through direct personal experience of God. اور وہ بھی سمجھتا ہے، صوفی کہتا ہے کہ ہاں ایک ہی قوت ہے، اس کے نزدیک وہ جو قوت ہے وہ لو ہے، وہ عشق ہے. اور جب سائنسدان سائنسی ترقی کرتا ہے اور علم کے پہاڑ پہ چڑھتا ہے
تو ایسا لگتا ہے ان کی کتاب سے پتہ لگتا ہے کہ جیسے وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتا ہے تو وہ جس چوٹی پر وہ پڑاؤ کرتا ہے تو وہاں پہلے ہی سے صوفی بیٹھا ہوا ہے. پھر وہ جب مزید چڑھتا ہے کسی اور جگہ پر اور تحقیق کر کے کچھ اور دریافت کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں بھی پہلے ہی سے صوفی موجود ہے. Which means the value of this book lies in synthesizing the scientific thought with the philosophical and the Sufi thought. یہ جو کانفلکٹ نظر آتا ہے بنیادی طور پر between the Sufi thought, the religious thought, and between science, تو سردار شاہین کی کتاب جو ہے وہ اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی ایک بڑی کاوش ہے. اور آج کل کے دور میں ایک ایسی کاوش جس میں آپ مختلف ڈائیورس آئیڈیاز کو اکٹھا کر سکیں. In this age and period, which is ridden with conflicts, differences of opinion, in which we lack tolerance, and there is no tolerance in the society. ایسی سوسائٹی میں ایک ایسی کتاب جو مختلف ڈائیورس خیالات کو آپ کے سامنے رکھ دے کہ یہ ایک ہی چیز ہے، دونوں میں فساد نہیں ہے. So I think that this is a great effort and a great achievement on the part of the writer. کہ وہ سوسائٹی which is divided, which is split, which has all dissensions, اس سوسائٹی میں شاہین صاحب نے یہ پودا لگایا ہے اور کہا کہ دیکھو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. تو جب میں سمجھتا ہوں کہ تضاد نہیں ہے تو ٹالرنس بڑھ جاتی ہے. تو فار دیٹ ریزن شاہین صاحب آئی آلسو کمپلیمنٹ یو. اٹس اے گریٹ اچیومنٹ. یہاں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. یہ ہے کہ صوفی از ڈریون بائی انسپریشن. He seeks the truth and the unity and claims to draw inspiration from God. But the scientists also believe in inspiration. It's a very strange phenomenon. Although the scientist relies only on observable facts, on measurable facts, but he's also driven by inspiration. میں اٹامک انرجی میں رہا ہوں اور 50 سال پہلے، اور one of my jobs was to conduct the visits of the Nobel laureates جو آتے تھے پاکستان. اور میں نے میرا خیال ہے کہ تقریباً 15-20 نوبیل laureates ان کے وزٹ کو کنڈکٹ کیا ہوگا اور ان کے ساتھ بیٹھنے کا اور گفتگو کرنے کا موقع ملا. میں ہر ایک سے یہ پوچھتا تھا کہ یہ جو آپ کی ڈسکوری ہے، میں وہ سے کہ میں ڈسکوری کے بارے میں نہیں جاننا چاہتا، وہ اخباروں میں آ گیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ واٹ واز دا مومنٹ آف دیٹ ڈسکوری، واٹ ہیپن ٹو یو، کیا ہوا تھا. آئی جسٹ وانٹ ٹو نو اباؤٹ دیٹ مومنٹ آف اکرنس. اینڈ آنیسٹلی آئی ٹیل یو، اینڈ آئی اسپوک ود دیم over a period of 4 or 5 years, for as long as I was in the commission, and at different places and different spans of time. اور ہر ایک نے مجھے یہ کہا کہ this is a very interesting question, we had not thought about it, but now that you have asked, I recall that I had a number of theories I would work, and then suddenly there would be a flash in my mind, and that would tell me that probably that thing is correct. And as I investigated, that turned out to be correct. So he said that at the last moment, not that I was not working, اسے کہا شاید چونکہ میں بہت زیادہ اس پہ کام کر رہا تھا تو مجھے کھانا کھاتے وقت ہی یاد تھا اور واک کرتے ہوئے وہی میرے ذہن پہ سوار تھا اور جب سو جاتا تھا پھر بھی میرے ذہن پہ سوار تھا. But he said that then suddenly there was a flash. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فلیش ہے جس کا شاہین صاحب نے ذکر کیا ہے کہ انسپریشن از ناٹ اونلی ود دا صوفی
Even the scientist also has an inspiration. اور وہ انسپریشن جو ہوتی ہے اس کو ہارڈ ورک کے بعد آتی ہے. ایسا نہیں آتا کہ بیٹھا ہوا اس انسپریشن ہو گئے وہ کہہ کے ٹھیک ہے. تو اگر صوفی لو اور ڈیوٹی کی بات کرتا ہے اینڈ لو از انسپریشن, تو سائنٹسٹ جو ہے وہ بھی انسپریشن اس کی ہے, نظر نہیں آتی ہوگی, وہ بات نہیں کرتا ہوگا. اور سائنٹسٹ آلسو بیکاز سائنس ان اٹسیلف از ڈیوٹی, جو آپ نے بتایا کہ کس طرح ایک ربط ہے کائنات میں اور وہ ربط بذات خود ڈیوٹی ہے. اسی طرح وہ جو نوبیل لاریٹ جس کا میں ذکر کر رہا تھا, میں نے کہا ڈو یو ہیو اینی ادر انسٹنس آف دیٹ کائنڈ آف سڈننس. اس نے کہا یس, مائی فرینڈ سو اینڈ سو ہی گاٹ دا نوبیل پرائز ان میتھمیٹکس. اس نے کہا کہ وہ پیرس میں ہم بس میں ٹریول کر رہے ٹوگیدر, اینڈ ہی سیڈ کہ وہ کھڑا تھا, میں بھی کھڑا تھا, اور کہتے آل آف اے سڈن اس نے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کی جیب سے پین لیا وداؤٹ ہز آسکنگ, وداؤٹ نوئنگ دیٹ مین, اینڈ ہی اسٹارٹڈ رائٹنگ سم. کہتے وہاں بڑا اس شخص نے بڑا برا مانا. تو اس میتھمیٹیشین نے بعد میں اس سے معذرت کی اور کہتے ہیں کہ مجھے اس نے کہا کہ suddenly there was a thought and I thought I will forget if I don't write it down. تو یہ جو سڈننس کا تھاٹ ہے, جو انسپریشن ہے, یہ سائنٹسٹ کا بھی ہے اور یہ صوفی کا بھی ہے, اور یہ بات شاہین کر رہا ہے. اور ڈیوٹی بھی جو ہے, مجھے کسی چیز میں ڈیوٹی نظر نہیں آئے گی. But a scientist and a mathematician, science is beauty and mathematics is also beauty. ہمیں نظر نہیں آتا کہ میتھمیٹکس میں کیا ڈیوٹی ہے. انڈیا کا ایک بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا رامائن, ہی ڈائیڈ ویری ینگ ایٹ دی ایج آف 22, اور وہ لندن میں تھا. یہ اس کی بایوگرافی میں لکھا ہے. اور اس کے تیمارداری کے لیے ایک اور میتھمیٹیشین آتا ہے ہارڈی. تو چونکہ میتھمیٹیشین تھے تو وہ نمبرز کی بات کرتے تھے. تو ہارڈی نے کہا کہ راماجن نے پوچھا کہ تمہاری ٹیکسی کا نمبر کیا تھا. ہارڈی نے خود کہا کہ یار دا نمبر واز ویری آڈ, دیر واز نو وہ نہیں تھا آڈر نمبر. اس نے پوچھا کہ کیا ہے, کیا نمبر تھا. اس نے کہا کہ 1729. نے کہا کہ دس از اے ویری بیوٹیفل نمبر. ہاؤ ڈو یو سے کہ یہ نمبر بڑا اسٹیج ہے, یہ تو بڑا بیوٹیفل ہے, دیر از بیوٹی ان دس نمبر. اس نے کہا وہ کیسے. اس نے کہا کہ اگر آپ 1 کا کیوب لے لیں, 1 into 1 into 1 تو 1 ہے, پلس 12 کا کیوب لے لیں, that is 1728. تو اس نے کہا کہ 1 اور 12 کا کیوب جو ہے وہ آپ کو ملے گا 1729. اور اسی طرح دوسرے 2 فگرز ہیں 9 اور 10 something. اس نے کہا کہ ان کا بھی کیوب کر کے دیکھو تو یہی جواب آئے گا. تو اس نے کہا کہ دس از اے ویری یونیک نمبر which can be expressed as the sum of the cubes of 2 different numbers in 2 different ways. And this was a very beautiful number. So there is beauty in science, there is beauty in mathematics, and the beauty drives the Sufi also. تو یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں کہ اگر عشق ہے تو وہ عشق از انسپریشن, تو وہ صوفی کو بھی ہے اور سائنٹسٹ کو بھی ہے. اور اگر لو ہے, اگر بیوٹی ہے, اینڈ the Sufi is driven by beauty, the beauty of God and the beauty of the universe. The science also is beauty. تو یہ جو سنتھسس ہے یہ بہت کم لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس طرح اجاگر کیا ہوگا. اور اس کتاب کی فائنل میں کنکلوڈ کرتا ہوں, اس کتاب کی اور ایک بڑی ویلیو یہ ہے میری نظر میں, جو اس کتاب کی ویلیو کو بڑھا دیتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ اس لیے نہیں لکھی گئی کہ آپ جا کے کوئی رائلٹی ملے گی, کوئی پیسے ملے گی. It is not written by with that purpose in mind.
جیسے میں خود کہا ہے کہ اٹ از بین ریٹن ود انر ارج ٹو رائٹ، اور وہ کتاب اور وہ تحریر جو انر ارج کے ذریعے لکھی جاتی ہے اس کی ویلیو کو چھوڑ دو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب اور شاہین صاحب کا مثال یہ ہے کہ جنگل میں جب مور ناچتا ہے تو اسے موسیقی کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے تماشائی کی ضرورت نہیں ہوتی. شاہین نے جو کتاب لکھی ہے اس کو تماشائیوں کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو موسیقی کی ضرورت نہیں ہے. Thank you very much, sir. Thank you so much for your kind remarks. I would now like to invite, sir, do you have any reflections to share? Please, sir, please come on stage. شہین اور میں ہم سول سروسز اکیڈمی میں کرتے تھے. دیٹ واز دی اسٹارٹنگ پوائنٹ. پھر ہم سال بعد ٹریننگ میں اکٹھے رہے. پورے جو ان کے بیچ میٹس تھے اباؤٹ 200+، because یہ اس پاکستان کے علیحدہ ہونے کے بعد پہلا میجر گروپ تھا. تو سب اس بات پہ امپریس تھے کہ اگر ہمارے پورے بیچ میں کوئی فلاسفر ہے تو وہ کلاس کرنی ایسی یہ چیزیں نکال لاتے تھے. پھر یہ اس میں چلے گئے انکم ٹیکس سروس میں، میں پولیس سروس میں آ گیا. اوریجنلی فزکس جو ہے اور کوانٹم تھیوری جو ہے یہ میرا سبجیکٹ تھا. I had done masters in physics from Lahore and I wanted to end my studies by completing PhD in nuclear physics. But destiny has its own commands. So instead of nuclear physics, it was criminology, and criminology too related to the hardcore corruption. So these are all matters that are controlled elsewhere. لیکن یہ جو انہوں نے تھاٹ اس کتاب کا جو سینٹرل اور بابر صاحب نے اس پہ بات کی ہے، یہ بڑا ہیوی اسٹف ہے. ادروائز اٹس ناٹ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ دیز کانسیپٹس. میں یہ ضرور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پڑھیں اور آہستہ آہستہ آپ اس کو انجوائے کرنا شروع کریں. بٹ سائنٹیفک تھیوری ایک طرف اور جو صوفیزم وہ ایک طرف، اور ان دونوں کو کوشش کرنا کہ سنتھسائز کرنا. I think it's a huge contribution. I would like to congratulate him and congratulate Ipri also. یہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں بابر صاحب سے کہ کنکریٹ بیس شہر میں جو ہے انہوں نے کچھ ایسے پھول دکھائے ہیں اور لگائے ہیں، اور آئی ہوپ کہ وہ آئندہ مزید چلتے رہیں. Thank you very much. میم پلیز بھی رہے ہیں. جب میں آپ کا جو ٹیکس ombudsman تو he was my senior advisor. Thank
Thank you, sir. I would now invite President IFFI, Ambassador Dr. Raza Mohammed, for his concluding remarks. Once again, thank you so much for the love of आपकी बातें सुन के बड़ी खुशी हुई. बहुत सारी चीजें मेरे ज़हन में आई, एक आध चीज मैं शेयर करूँगा. मैंने पढ़ा या सुना अशफाक अहमद साहब इजाज़ के बारे में, कन्वेंशन के बारे में. तो वो कहते हैं कि इजाज़ जो है वो दीन के साथ, शक्ल के साथ, ज़बान के साथ रिलेटेड नहीं है. ये इजाज़ रिलेटेड है आपकी सिंसेरिटी ऑफ एफर्ट के साथ, मेहनत के साथ. तो जो साइंसदान तहखानों में दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, जैसे आपने अभी 2 एग्जाम्पल दी रेवोल्यूशन की, तो इसी तरह फिर एक दिन अल्लाह ताला की तरफ से वो एक इल्म की गठरी उनको वारिद कर दी जाती है, उनके ऊपर नाजल कर दी जाती है. तो अगर आप गौर करें तो फॉर्चुनेटली बहुत अर्सा पहले हमारे मुसलमान साइंटिस्ट ने बहुत सारी इजादात की, बट फिर हम रुक गए किसी और चीज़ में पढ़ के. और उसके बाद इंसानियत के लिए फ़ायदे के लिए जितनी इजादात हुई हैं और आज भी हो रही हैं, मेडिकल साइंस में हमारी सहूलत के लिए, ये रोशनी है, फ्रिज है, AC है, वैक्सीन है, मेडिसिन हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, जहाज हैं, रेडियो है, वायरलेस है, AI की अभी बातचीत होगी, तो सारों में दीन का ताल्लुक कोई नहीं है. वरना तो सिर्फ होता है कि मुसलमान जो है वही सिर्फ इजाद कर सकते हैं. तो ये बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए, तहकीक के लिए, जुस्सू के लिए, जिसके लिए अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज किया. और आप जैसे लोग जो हैं, फरीदा बाबा साहब, इरशाद साहब जैसे लोग जो हैं, सर साहब अपनी ज़िंदगी में PhD हमारे जो है बाकी लोग जस्तजू कर रहे हैं. इरशाद साहब के लिए मेरी डीपेस्ट एप्रिसिएशन ये है कि इस किताब के बाद जो आपको आपके अंदर का सुकून और जो रोशनी बड़ी होगी, आई थिंक वही सबसे बड़ी थी. और वो बढ़ती रहेगी, फैलती रहेगी, आपके जरिए दूसरों तक भी आती रहेगी. तो इन चंद चीज़ों के साथ मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, खासकर सभी साहब. हम नीचे मैं अंदर आ रहा था, एक तकरीब हो रही थी जिसके लिए मुझे भी इन्विटेशन था, लेकिन मैंने रिग्रेट किया. इन्होंने कहा मैं उधर से होके आऊँगा जरूर. तो मैं कहा जी ठीक है, फिर हमने आपके लिए चेयर रखी. बहुत शुक्रिया साहब, आप तशरीफ लाए और आप सबका बहुत शुक्रिया. अगर आपके कुछ सवालात होंगे जो कि बहुत ज़्यादा होंगे, मैं भी अभी कुछ सोच रहा था, कुछ और बातें मेरे जहन में आ गया कि कुल्लू मन अफ़ान तो जब काम जब होगा तो क्या सिमट के मुड़ के फिर नीचे तो चले जाएंगे, ये क्या होगा? फिर बीच में ये भी आ जाता है कि जब नाकाम भी हैं, सारी चीज़ें हैं, तो अल्लाह ताला हमें समझ दे थोड़ी तो इधर आपको बहुत शुक्रिया. डॉक्टर साहब ने मेट्रो में जनरल भी और डॉक्टर भी और एम्बेसडर 3 नामों से करूँगा. तो इन्होंने जो ये कहा कि कायनात सारी सिमट जाएगी. अब जो कुरान की लैंग्वेज है, एक तो ये है कि अरबी जो मुझे पता चला है, जो नंबर साहब जिंदा थे, कि हर एक लफ्ज के बेशुमार मानी. होम्योपैथी दवाई की तरह, तो एक ही जो है वो मेडिसिन कही. अच्छा, भारत ये बहुत ज्यादा मुझे मानी है. दूसरा ये है कि उस वक्त की जो लैंग्वेज थी, उस वक्त के ऑडियंस के लिए, ताकि उनको समझ आएगी. तो इसलिए इसको डिसाइफर करना जो कि नहीं किया गया, स्वाय बड़े शुक्रिया की. मुझे एक साहब ने कराची से
کچھ آیات بھیجی تھی کہ آپ اپنے اس کے بارے میں نے کہا میں بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے عربی تو آتی نہیں ہے. بہرحال وہ یہ ہے کہ ایک محی الدین ابن العربی، میں تو باقیوں کو تو زیادہ نہیں پڑھا، وہ اس قدر وہ بھی ان کا بھی پوئٹک مذہب جو ہوتا ہے وہ لٹریری انداز ہوتا ہے. اسکرپچرز آر آلویز لٹریری سمبولک. لٹریری نہ ہو تو ان کا اثر ہی کوئی نہیں. یہ قرآن کو کیوں لوگ پڑھتے ہیں اور جس کو عربی نہیں بھی آتی وہ بھی سن کے تو بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو لٹریری لینگویج ہوتی ہے اور لٹریری لینگویج پھر سمبولک ہوتی ہے. اس کو یہ عام نثر کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے. تو یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ یہ حالت پڑی ہے، اس کو بیچ میں سے لے کے جو آپ ابھی تک کی جو ایجادات ہیں تو یہ بہت ہی اہم ہے کہ اب سائنس یہ کہتی ہے، ماڈرن جو کاسمولوجی یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. تو قرآن نے دیا کہ ہم اس کو آسمانوں کو پھیلا رہے ہیں. بہرحال لیکن وہ تیزی سے کہ اسپیڈ آف لائٹ سے بھی بہت تیز ہے، یعنی آدمی امیجن ہی نہیں کر سکتا. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک اسٹیج پہ ٹوٹلی ڈسپرس ہو جائے گی ہماری سب کچھ، اور یہ ایک خالق ایمپٹی خلا کا ایک سندر بن جائے گا. اینڈ دیٹس رائٹ. ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ فلیٹ ہے. لیکن اب قرآن میں یہ آیت ہے کہ there will be a day when we roll up the heavens in universe like rolling up of scroll of writing paper. We did originate the earlier origination and we are going to recreate it. That's our promise and we are going to do it. بڑی تجاویز کا مطلب کیا؟ میں نے اپنی کتاب میں بھی دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بگ کرنچ ہوگا واپس، یہ جو اسپیڈ ہے کائنات کی یہ آہستہ آہستہ ہوتے 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 ایک سب اسٹیج پہ ٹھہر جائے اور اس کے بعد واپس گریویٹیشنل پل مانے کی ہوتی رہے اور یہ آخر بلینز آف ایئر واپس آ کے تو بگ کرنچ میں چلی جائے. تو اس پوائنٹ پہ جس سے جہاں سے شروع، تو اب یہ 5 اپریل ڈان میں تو میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کی گروپ، اس میں یہ لکھا ہے کہ امریکن سائنٹسٹ نے یہ آبزرو کیا ہے after many years or months کہ the universe is slowing. The universe might be slowing. The expansion might be. Going up, speed of universe. The expansion speed of universe might be slowing. So here this was a very very important. یہ میں نے اپنا اس میں تو نہیں لکھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے. دوسری طرف وہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اٹ از آن دا نائف ایج، کہ ذرا سا بھی یہ اس کا کریٹیکل جو ڈینسٹی ہے کائنات کی ذرا سا بھی کم ہو یا ذرا سا زیادہ ہو تو یا تو ہمیشہ کے لیے پھیلتی جائے گی یا بگ کرنٹ ہوگا. تو اٹ از آن نائف ایج. تو میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت پھیل جائے، اور بھی انہوں نے کہا. تو یہ قرآن کی آیت جو ہے اس کے مطابق یہ اپنی دلچسپ 5 اپریل کا. تو اچھا اس کے بعد یہ جو ایک اور بات کہ we did originate the earlier origination and we will recreate it. Recreate کا مطلب یہ ہے کہ وہ سائیکل آف یونیورس جو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ there were many big bangs previously. نیٹشے نے تو وہ انٹرنل سائیکل کا سائنٹسٹ کبھی نے لیکن یہ مارکسسٹ بھی اور سائنٹسٹ بھی کہ there may be many cycles of big bangs and big crunches, big bangs and Penrose اور جو ہیں سائنٹسٹ عمران شاہ تو وہ بھی. تو یہ دیکھیں نا قرآن کی اس آیت میں اسی لیے کہتا ہوں کہ وہ بیچ میں سے نکالنے کی بجائے پہلے اسٹڈی کیا جانا چاہیے
یہ سب سے زیادہ جو غلط گاؤں ویسٹ میں بھی ہمارے بہت سارے اسکالرز ہیں، بہت زیادہ کتابیں لکھتے ہیں اور بہت زیادہ عقیدت مندی سے، تو دیٹ از ناٹ اے پراپر وے. تو یہ ایک سائنس کو پڑھ کے تو ظاہر ہے کہ ساتھ آپ نے وہ قرآن اور حدیث اور مذہب کو بھی پڑھی تو اس کو خود پتہ چلے گا. بیچ میں گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود، کیونکہ وہ ایمرج ہو رہا ہے، وہ انکشافات ہو رہے ہیں، تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ یار یہ جو سمبل ہے نا، یا یہ جو اشارہ ہے قرآن کا یا حدیث میں یا فلاں بزرگ کا، تو وہ دیکھو بھی آج ثابت ہو. تو یہ میں انصر گیلانی، میں خود جو ہے وہ ون برین ون ورلڈ کے نام سے سیو دا ہیومن ریس پر کام کر رہا ہوں، اور اس میں 50 ایریاز ہیں ڈسٹائن کیے ہیں کہ ہیز ٹو ہو وی could save the human race and could bring the cosmology of the whole social sciences. اور فزکس صوفی کاسمالوجی کے اوپر میرا خود بڑا وسیع و عزیز تجربہ ہے. ایز آئی ہیو بین commentator on sports and society with the Pakistan Sports Board, and I am the first person in Pakistan who printed English commentary on entire sports, all formats of sports. Before the corona erupts, all things were done, and I was being acknowledged at international level. Though I came from English literature, intercultural, social sciences, and many areas are there. My book is also about to be launched. میں نے 3 phases دیے ہیں: عالمی امہ، مسلم امہ اینڈ یوتھ امپاورمنٹ. اور یہ کمپلیٹ ایگزسٹنگ جو فیوڈلسٹک اور کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ ہے ایز ٹو ہاؤ اٹ ٹریولڈ اینڈ ریچ ایٹ دا ماڈرن ایج اینڈ ہاؤ ناؤ یوتھ could be empowered educationally, economically and politically, and it could give a fitting reply to the existing all mindsets. اور ایک بار اس پوائنٹ آف ویو سے ایک بار حضرت ابوبکر صدیق نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اول روح سے آخر تک، یعنی کہ اول عقل سے آخر عقل تک تمام اس قرآن ارض پر آنے والے انسان اور ان کی عقلوں کو اکٹھا کر کے ایک عقل بنے اور اس سے وہ میرے بارے میں سوچیں تو بہت آگے میرا آغاز ہے. آپ خدا کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے. اور آپ نے فرمایا کہ وقت خدا ہے اور خدا وقت ہے، اور وقت کے لحاظ سے بعد از خدا میں سب سے خدا کے قریب ہوں. تو آپ اس ایک ریالٹی آپ ویسے بھی اس پہ یو کین گو. تو ایک میں اتھارٹیز بیٹھی ہیں اور آپ نے ان کو سنا ہے، حضرت اللہ بابر صاحب نے بھی اور شعیب صدر صاحب کے بھی اور ارشاد صاحب کو، اور ایک بہت زبردست نیگیٹو کیپیبلٹی کے ساتھ آبجیکٹو ہو گئے. انہوں نے اپنی آئین استعمال کی ہے، سارا کا سارا جو ایک کلیکٹیو وزڈم ہے ٹریولنگ فرام گریکس ٹو دا پریزنٹ، ایک اچھی ڈاکومنٹ دی ہے. میں اتھارٹیز سے اپیل کروں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو مزید انٹریکشن ہونی چاہیے، مزید جو ہے ڈائلاگ ہونا چاہیے یوتھ کے ساتھ پارٹیکولرلی. اور اگر آپ مزید سمجھتے ہیں کہ جو ایسٹ اور ویسٹ کا بودھ اور سپرٹ پایا جاتا ہے بٹوین فزیکلٹی اینڈ اسپرچویلٹی، ایسے سیشنز کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ویسٹ اس ٹائم جو ہے وہ انٹلیکچوئل لیول پر ہی جو ہے وہ ہمارے پریچنگ کو جو ہے وہ مانتا ہے. کیونکہ کوشچن دو ہی ہے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا اور ہمیں کس نے پیدا کیا. ہمیں کس نے پیدا کیا، یہی ہمارا جو ہے وہ سرچنگ ہے. اس کتاب کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو جو ماڈرن جنریشن ہے اور جو سلیبس ہے اس کا حصہ بنایا ہے، تاکہ ایک گلمس کی شکل میں جو ایک اسکیٹرڈ مائنڈس اینڈ مینٹالٹیز ایٹ دا ڈے آ رہی ہے، اور سوسائٹیز کا اور کلچرز کا ریلیجنس کا جو ہے وہ مرجر ہو رہا ہے، اس مرجر میں سے ایک ریالٹی اگر ایک نیوکلر اپروچ ملی ہے دیٹ مسٹ بی لانچ. ویسے ہے کہا جاتا ہے کہ مذہب نے اتنا کچھ ہمیں نہیں دیا جتنا ہم نے مذہب کو دے دیا I will now request President Rupi to please present mementos to our guests.
جی سر، سردار ارشاد شاہین سر، پلیز سر اپنا